پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ سے بہت گہرے رہے ہیں، مگر گزشتہ روز جو ریاض میں ہونے والے اسٹریٹجک باہمی وفاقی اور معاہدے نے ان تعلقات کو ایک نئی بلندی پر پہنچا دیا ہے۔ اور امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے جس اسٹریٹجک اور باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں وہ سب سے نمایاں پہلو اس خطے کی اسٹریٹجک اور اس کے بعد کہتے ہیں نا کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کو مزید مضبوط کرنے کے لیے تو سعودی پرنس اور محمد بن سلمان اور شہباز شریف وزیر اعظم کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے وہ حرمین شریفین کے اوپر جو ہے خاص طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ اس کے تحفظ کا جو بیڑا ہے وہ پاکستان نے اٹھا لیا ہے۔ بہت امپورٹنٹ معاہدہ ہے، بہت امپورٹنٹ معاہدے کے اوپر جو ہے وہ دستخط ہوئے ہیں اور یہ معاہدہ جو ہے ایک سنگ میل کہا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ انقلاب ہے، غیر معمولی ہے اور مسلم امہ کی تاریخ میں سب سے بڑا معاہدہ ہے کیونکہ ایسا معاہدہ پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو اگر کسی ایک ملک پر حملہ ہوا تو وہ ایک ملک پہ حملہ نہیں ہوگا، وہ دونوں ملکوں پہ حملہ جو ہے کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ پیش رفت ہے، بہت امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے جس اسٹریٹجک باہمی دفاعی اور معاہدے پر دستخط کیے ہیں اس سب سے نمایاں پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کسی ایک ملک پر جارحیت ہوگی تو اسے دونوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا اور معاہدہ نہ صرف دونوں ممالک کی سلامتی کو مزید مضبوط بنائے گا بلکہ خطے اور دنیا میں امن استحکام کے لیے بھی ان کے مشترکہ عزم کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان اور سعودی عرب دفاعی تعاون بڑھائیں گے، مشترکہ فوجی تربیت جو دی جائے گی، دفاعی صنعتی تعاون کو مزید مستحکم کیا جائے گا اور دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ اس معاہدے میں پاکستانی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا بڑا امپورٹنٹ کیریکٹر جو ہے کردار ہے وہ بھی ہوگا اور اب پاکستان براہ راست حرمین شریفین کے تحفظ میں سعودی عرب کا شراکت دار بن گیا ہے۔ یہ معاہدہ مستقبل کے خطرات کے پیش نظر نہ صرف دفاعی صلاحیتوں کو مربوط کرنے کا ایک پہلو ہے بلکہ ممالک کے درمیان سلامتی اور علاقائی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ایک بہت اہم پیش رفت ہے۔ اس حوالے سے ہم بھی بات کریں گے، بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور مزید بھی آگے ہم اس پہ ڈیٹیلڈ ڈسکشن کریں گے کیونکہ ڈسکشن بہت ضروری ہے کیونکہ مسلم امہ جو ہے اس کی یکجہتی کا ایک بہترین طریقہ یہ تھا کہ آپس میں جو ہے وہ اتحاد پیدا ہو۔ اتحاد کی پہلی کڑی جو ہے وہ پاک اور سعودی عرب کے تعلقات نے ایک نئی جہت پر لے آئے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی نئی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ کسی ایک ملک پر حملہ ہونا جو ہے اس کو یہ تصور کیا جائے گا وہ دونوں ملکوں کی سالمیت پر حملہ ہے، دونوں ملکوں کی اسٹریٹجک دفاعی کاوش پر حملہ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی اس خطے کے لحاظ سے اور ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ مسلم امہ جو ہے وہ اس خطے میں جو ہے ایک اتحاد کے طور پر آ رہی ہے اور ابھی تو یہ دیکھنا ہے کہ کل اس اتحاد کے بعد جو ریاکشنز آئیں گے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل اور بھارت کی طرف سے ڈفرنٹ قسم کے ریاکشنز آنے کا امکان ہے اور یہ ریاکشن جو ہے فوراً جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کیا ریاکشن ہوگا، کیا اس پہ بات چیت ہوگی، کیا یہ جو بلاک بن رہا ہے مسلم امہ کا اس کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کو کیونکہ الائز جو ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں جو بھی ہوا پہلے ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہوئی اسے پاک بھارت کشیدگی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ قطر کے اوپر اسرائیل نے بھی حملہ کیا، لبنان کے اوپر حملہ کیا۔ تو اس ساری اسٹریٹجک جو یہ کنٹروورسی چل رہی ہے اس کے پیچھے جو مسلم امہ مسلم بلاک بنانا کتنا ضروری تھا اور اس بلاک کے تحت یہ ہے کہ یہ جو بلاک اگر بڑھ چڑھ کر آگے آتا ہے، پوری مسلم امہ اکٹھے ہو جاتی ہے تو باقی دنیا کے لیے کتنا بڑا سبق ہوگا اور سبق صرف دفاعی تعلقات پہ نہیں ہوگا، اسٹریٹجک ہوگا، ٹریڈ کے اوپر ہوگا، بہت سی چیزیں اوپن ہوں گی، بہت سے ایونیوز اوپن ہوں گے اور کہتے ہیں نا کہ ایک طاقتور بلاک بن کے جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ تو یہ جو معاہدہ ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اس خطے کے لحاظ سے، اسٹریٹجک لحاظ سے، ڈپلومیٹک ریلیشن کے حساب سے اور آپ کے ٹریڈ ڈیولپمنٹ کے حساب سے اس طرح موقع ملیں گے، لوگوں کو روزگار ملیں گے، ایک بارڈرز کھل جائیں گے اور اس کے علاوہ اچھا ڈائلاگ ہوگا، بہترین جو بلاک ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے سامنے آئے گا۔ غزہ کی پٹی پہ جو ہو رہا ہے، غزہ کے اوپر جو ہو رہا ہے اس کے اوپر مسلم امہ کو کھڑا ہونا یہاں بہت ضروری تھا کیونکہ کسی کو تو منہ توڑ جواب ہونا